پی ٹی آئی عمران خان کی بنائی گئی ٹیم کے درمیان، اس پہ انہوں نے کچھ آپ سے بات کی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ رابطے ہیں اگر وہ اس پہ کیا کہتے ہیں سنجیدگی دکھائیں گے، عمران خان نے یہ کہا اگر سنجیدہ ہوئیں گے تو وہ اس کو خود ہی چلائیں گے آگے تیزی سے، لیکن اگر وہ سنجیدہ اور وہ صرف یہ ٹائم سیکھ رہے ہیں یا اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس کا تو حکومت کے اوپر انہوں نے جو دو مطالبات کر لیا ان کے اپنے اوپر ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا، عمران خان کے مطالبات ہیں، ان کی طرف سے کوئی مطالبہ عمران خان کے پاس ان کی کمیٹی اور لکھ کے جو مطالبہ دینے ہیں اس کے معاملے میں کچھ بات کی ہے؟ جو لکھ کے مطالبہ عمران خان نے وہ دو مطالبات ان کے پاس تو کوئی ان کی طرف سے مطالبہ مذاکراتی کمیٹی نے جو لکھ کے دینے اس کے بارے میں میٹنگ عمران خان سے میٹنگ کرنے دیں گے، وہ عمران خان کو آگے بتائیں گے اور پھر آگے چلیں گے. وہ عمران خان سے میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے تو آگے کیسے چلائیں گے؟ پاکستانی بڑے وہ سارے مل کر اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ یاد رکھیں پاکستانی یا پاکستان میں یا باہر ہوں، آپ جو سب سے زیادہ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جو ہم پاکستانی ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. باہر کے لوگوں کو آپ پوچھیں، اگر آپ ٹویٹر پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا کہیں پہ احتجاج کرتے ہیں ان کو وہاں پہ دھمکیاں در جانا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی فیملیاں یہاں پہ ان کے گھروں پہ پہنچ کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ لیکن باہر کے ملکوں میں ان کے ساتھ ایسے کیا کوئی دوبارہ لانگ مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اگر مذاکرات آپ لوگ کے ابھی تو ناکام مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ریمیٹنسز جو ہیں اپنے باہر سے نہ پیسے بھیجیں، اس حکومت کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں اور آپ کہیں کہ میں اپنے ڈالر یہاں بھیج دوں، یہ انہوں نے کہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جو 26 کو ہوا ہے ابھی تو اس کا ان کو جواب دینا ہے کہ آپ نے جن لوگوں پہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں اور وہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں. اگر شروع میں انہوں نے پچھلے سال جب 16 لوگوں کو سنائپر سے مارا تھا، پھر ان کو دھمکیاں دے کے کہا تھا آواز کوئی نہ اٹھائے، تو اس کے بعد اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس سے زیادہ انہوں نے اس سے زیادہ ظلم کیا. تو یہ ظلم کے جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. یہ بڑھ گیا ہے. گولی کیوں چلائی والا تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ وقت وہ نہیں رہا، وقت لوگوں کی آواز بند نہیں کر سکتے. یہ بھی آتا ہے ان کو پیغام، ہمیں بھی آتا ہے کہ آپ عمران خان کا میسج یہاں نہ دیں یا اس کو مدھم کر دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی. عمران خان کا پیغام ہے، ہماری تو بہت بڑی ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آ کے ان کا پیغام ہم آپس میں سارے پوائنٹ جوڑتے ہیں کہ اگر کوئی بھول گیا ہو تو میری بہن بتاتی ہیں، میری بہن دوسری بہن عظمیٰ بتاتی ہے، ہمارے کزن بتاتے ہیں. ہم ایک ایک چیز بڑی احتیاط سے سن کے تحمل سے، یہ ہمیں کوشش ہوتی کہ ایک ان کا جو بات کی بھی ایک بات نہ کر دیں. صرف مجھے وہ بھول گیا تھا وہ والا پیپر آؤٹ ہو گیا ہے جو عمران خان نے کہا تھا کہ جو حسن ایوب نے پیپر آؤٹ کر دیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. صرف ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو القادر کا فیصلہ کس طرح سنا ہے، تو آپ اس کا انتظار کریں. ہمارے پاس وہ بالکل ریکارڈ موجود ہے، تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد قانون میں یہ طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے، عدالت وہ گئے، ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں ہی صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ، ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے. آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ
FIR نہ درج ہو تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہیں.